Welcome dear students. Today's topic is concept of guidance and need and importance of guidance. यानी गाइडेंस क्या होती हैं और हमें अपनी ज़िंदगी में गाइडेंस क्यों ज़रूरत पड़ती है, इससे क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि जो गाइडेंस होती हैं ये जब से इस दुनिया में खलकत हुई है इंसानों की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब से इस दुनिया में आए तब से लेकर आज तक हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ गई और आगे भी पड़ेगी। सो मीनिंग ऑफ गाइडेंस लिटरली गाइडेंस मीन टू पॉइंट आउट टू शो द पाथ, यानी कुछ कहना किसी को और उसको किसी चीज़ के बारे में अवेयर करना, इसको हम गाइडेंस कहते हैं। या किसी को कोई रास्ता दिखाना, उसको भी हम गाइडेंस कहते हैं। इट इज़ अ असिस्टेंस और हेल्प, ये एक सपोर्ट होता है, एक मदद होता है विच गिवन बाय एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक तजुर्बा याफ्ता इंसान की तरफ से ये मदद दिया जाता है, ये गाइडेंस किया जाता है to solve certain major problems of the individual, ताकि वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुश्किलात जो होते हैं इंसान को उससे वो सॉल्व करे। एक इंडिविजुअल की जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इसी गाइडेंस की वजह से वो उन्हें सॉल्व करता है। ये प्रॉब्लम तीन तरह के हो सकते हैं, या उसकी प्रॉब्लम एजुकेशनल प्रॉब्लम होगी, या वोकेशनल प्रॉब्लम होगी, या उसकी पर्सनल प्रॉब्लम होगी। अब हमने समझा कि गाइडेंस जो है ये इट इज़ अ असिस्टेंस और हेल्प rendered by a more experienced person to solve certain major problems of the individual. Problem may be educational, vocational, personal, etc. Okay. Now, guidance, in other words, it is a process of helping every individual through his own efforts. देखिए ये एक मदद होता है, एक असिस्टेंस होता है, एक हेल्प होता है, वो इंसान देता है जिसमें एक्सपीरियंस्ड हो, जो तजुर्बा याफ्ता हो, और उस इंसान को दिया जाता है जो प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होता है, जो मुश्किलात में शामिल होता है, और हम उसको सिर्फ गाइडेंस करते हैं, आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, लेकिन उस प्रॉब्लम को खुद फिर सॉल्व कौन करता है, वही जो प्रॉब्लम में हो, और इसी चीज़ को हम कहते हैं गाइडेंस। अब हम देखेंगे कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस, हमें क्यों ज़रूरत हमें पड़ती है गाइडेंस। क्या हम गाइडेंस के बगैर नहीं रह सकते? क्या हम गाइडेंस के बगैर अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं? देखिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, नीड है। हर एक इंसान को गाइड की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तभी वो अच्छे फैसले ले सकते हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसको हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट जो है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ डायरेक्शन, यानी गाइडेंस इट गिव्स अस डायरेक्शन टू आवर एक्टिविटी और टू आवर लाइफ। ओके, यानी इस तरह से हमें क्या होता है कि गाइडेंस जब हम किसी को करते हैं तो वो अपने आप को पहचानता है, यानी गाइडेंस से ही एक इंसान अपने आप को पहचानता है, मुझे क्या करना है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा रास्ता क्या है, मेरा मकसद क्या है, कौन सा मतलब डिसीजन मेरे लिए ठीक है, कौन सा रास्ता मेरे लिए ठीक है। देखिए एक इंसान को गाइड कौन करता है, एक मुसलमान को गाइड कौन करता है, वो एक कुरान ही गाइड करता है। कुरान हमारे लिए सिरात मुस्तकीम है, यानी वो हमें सीधा रास्ता दिखाता है। अगर कुरान होता तो ना हम गुमराह हो जाते हैं। इसी तरह से एक इंसान को जो वोकेशनल, एजुकेशनल, पर्सनल प्रॉब्लम, जब तक इन प्रॉब्लम्स में उसको कोई गाइड नहीं कर सकता तब तक वो गुमराह ही रहेगा। जब उसको गाइडेंस करेगा ना कोई इन प्रॉब्लम्स में, तब वो अपनी लाइफ को हैप्पी बना सकता है। गुड। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज गाइडेंस हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग वंस स्ट्रेंथ, लिमिटेशंस एंड अदर रिसोर्सेज। देखिए गाइडेंस हमें क्या करता है, गाइडेंस की इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमें अपनी हदूद बताते हैं, यानी कि हमें
یہ بتاتا ہے کہ ہم کس حد تک اس دنیا میں جی سکتے ہیں، یعنی کہ ہماری لمیٹیشنز کیا ہیں، مطلب کس طرح سے ہم اس دنیا میں رہ سکتے ہیں، یہ ہمیں گائیڈنس بتاتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ، اٹ از گائیڈنس ہیلپس انڈیویجول ٹو ڈیولپ ایبلٹی ٹو سالو دا پرابلمس اینڈ ٹیک ڈیسیجنس. یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گائیڈنس ہیلپ کرتا ہے ایک انڈیویجول کو ٹو ڈیولپ ایبلٹی، یعنی اس کی جو مینٹل ایبلٹی ہے نا اس کو ڈیولپ کرنے میں، اس کی ذہانت بڑھاتا ہے کون؟ گائیڈنس، تاکہ وہ اپنے پرابلمس کو سالو کر سکے اور اچھے اچھے فیصلے کر سکے. یہ صرف تبھی ممکن ہے جب ہم ایک انڈیویجول کو گائیڈ کرے، تب یہ اچھے ڈیسیجنس لے سکتا ہے، اپنے پرابلمس کو خود سالو کر سکتا ہے. گڈ. نیکسٹ پوائنٹ، اکیڈمک گروتھ. دیکھیے اکیڈمک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ اس کا یہ کس طرح سے گائیڈنس ہمیں اس میں مدد کرتا ہے. دیکھیے جب کوئی اسٹوڈنٹ 10th پاس کرتا ہے، 10th پاس کرنے کے بعد وہ 11th میں ڈیسیجن لیتا ہے کہ میں اب کون سا میرے لیے کون سا سبجیکٹ ٹھیک رہے گا، کیا میں آرٹس لوں گا، نان میڈیکل، کامرس ایٹسٹرا. یہ اس کو وہی بتائے گا جو اس میں ایکسپیرینسڈ ہوگا. اگر اس کو تھوڑی سی غلطی ہو گیا سبجیکٹ چوز کرنے میں، تو وہ پھر عمر بھر ایسا ہی پریشان رہتا ہے کہ مجھے یہ سبجیکٹ نہیں لینا تھا، مجھے وہ لینا تھا. یا جب ہم 12th پاس کرتے ہیں پھر ہم ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں، یونیورسٹی ایجوکیشن پڑھتے ہیں ہم، تو ہمیں اس وقت بھی گائیڈنس کی ضرورت ہو کہ ہمارے لیے کون سی اسٹریم ٹھیک ہوگی، آرٹس ہوگی، میڈیکل، کون سا ہم لیں گے جس میں ہمارے لیے آگے اسکوپ ہوگا، کس سبجیکٹ میں آگے اسکوپ ہوگا، کس میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، کس میں ہم پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، ایم اے کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ اکیڈمک گروتھ ہمیں اس طرح سے بڑھاتی ہے. ایجوکیشنل پرابلمس میں بھی ہمیں گائیڈنس کی بہت ضرورت پڑتی ہے. نیکسٹ ون، ووکیشنل چوائسز اینڈ ووکیشنل ایڈجسٹمنٹ، سوشل ایڈجسٹمنٹ، پرسنل ایڈجسٹمنٹ، بیٹر لائف، گڈ سٹیزنشپ فار کنورسیشن اینڈ پراپر یوٹیلائزیشن آف ہیومن ریسورسز. اٹ از اے گڈ پوائنٹ. دیکھیے ہم نے پہلے ہی کہا کہ پرابلم 3 طرح کے ہو سکتے ہیں، ایجوکیشنل، ووکیشنل اینڈ پرسنل پرابلمس. یہ ہم بتائیں گے لاسٹ میں. لیکن یہاں پہ ہمیں یہ ووکیشنل چوائس میں بھی ہمیں گائیڈنس ملتی ہے، یعنی کہ ہمارے لیے کون سا ووکیشنل ٹھیک ہوگا، کون سی کام ہمارے لیے ٹھیک ہوگی. یعنی کہ اگر ہم مثال کے طور پر اس وقت جو یہ ووکیشنل سینٹرز کھولے گئے ہیں، یعنی کہ ہم کبھی کمپیوٹر ڈپلوما کرتے ہیں، کیا اگر ہم کمپیوٹر ڈپلوما کریں گے آگے ہم یہ لائف میں کتنا مطلب یہ آئے گا. آئی ٹی آئیز کھولے گئے ہیں، یہ مطلب ان میں سے اگر ہم حصہ لیں گے تو یہ ہمارے زندگی میں کہاں تک ہمیں لے جا سکتا ہے، ان سے ہمیں کیا بینیفٹ مل سکتا ہے، یہ بھی ہمیں گائیڈنس ہی بتاتی ہے. اور گائیڈنس ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ پراپر یوٹیلائزیشن آف ہیومن ریسورسز کو پراپرلی یوٹیلائز استعمال کرنا. دیکھیے جو مین میڈ ریسورس ہے، ہم کہیں گے کہ ایک ویپن جو ہے، ایک ہتھیار جو ہے، یہ مین میڈ ریسورسز ہیں، اس کو انسان نے بنایا. اس کو پراپر یوٹیلائز کرنا یہ تبھی ممکن ہے اگر ایک دیوانہ انسان کو ہم ہاتھ میں گن دے گا تو وہ اس سے کیا کرے گا، وہ اس گن سے وہ ہر ایک کو مار سکتا ہے، کیونکہ اس کی گائیڈنس نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو کس طرح سے پراپرلی یوز کیا جائے گا. جب ہم ایک انسان کو گائیڈ کریں گے کہ یہ اس کو وہاں پہ یوز کرنا ہے، اس کو جنگ کے وقت یوز کرنا ہوتا ہے، اس کو جب دشمن ہوگا اس وقت ہم اس کو ان ریسورسز کا استعمال کر سکتے ہیں، تبھی وہ اس کا استعمال کر سکے، ورنہ وہ اس کا غلط فائدہ اٹھا بھی سکتا ہے. فار نیشنل ڈیولپمنٹ، اس طرح سے ہمارا نیشنل مطلب یہ جو نیشن ہمارا ہے یہ بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے جب ایک سٹیزن کو مطلب اچھی گائیڈنس ہو، ایک انسان کو اچھی گائیڈنس ہو، تو نیشن جو ہمارا نیشن ہوگا، ہماری اسٹیٹ ہوگی، ہماری کنٹری ہوگی، یہ آٹومیٹک ڈیولپ ہو جائے گی. ٹو ہیلپ دم انڈرسٹینڈنگ دا پرپز اینڈ میننگ آف لائف اینڈ پلان دا فیوچر ایجوکیشن. ہاں، گائیڈنس مدد کرتی ہے ایک انڈیویجول کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس میں یہ مدد کرتی ہے. یعنی کہ اگر ہم ایک کشتی کو پانی میں چھوڑیں، اس کشتی کو چلانے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ کشتی
بے وجہ بےہودہ ادھر بھی جائے گا ادھر بھی جائے گی، مطلب اس کا کوئی فارسین اینڈ نہیں ہوتا ہے جہاں پہ اس کو جانا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم یہی کشتی پانی میں ڈالے اور اس میں ایک ایسے انسان کو بٹھائے جس کو پتہ ہوگا کہ اس کشتی کو مجھے فلاں پوائنٹ تک پہنچانا ہے، تو کتنا اچھا رہتا ہے۔ اگر ہم گائیڈ کے بغیر اس کشتی کو پانی میں ایسے یہ گھومتی رہ جائے گی، کہیں پہ بھی یہ نہیں پہنچے گی۔ اسی طرح ہماری زندگی ہوتی ہے، جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہماری گائیڈنس جب تک نہ ہوگی تب تک ہم اس دنیا میں ایسے گھومتے پھرتے رہیں گے، مطلب بے مقصد اس دنیا میں گھومتے رہیں گے۔ گائیڈنس کیا کرتی ہے؟ یہ ہمیں مدد کرتی ہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے، ہم کس طرح اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اینڈ ٹو پلان فار فیوچر ایجوکیشن، ہاں یہ ہمیں مدد کرتا ہے کہ جو ہماری آگے والی ایجوکیشن ہے، ہمارا فیوچر ایجوکیشن ہے، کس طرح سے ہم ایک جاب کر سکتے ہیں، کس طرح سے مطلب اگر ہم کون سے کورس، اگر ہم اچھے سے یہ کورس پڑھیں گے، وہ کورس پڑھیں گے، یہ سبجیکٹ میں حصہ لیں گے، اس سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی ایم اے کریں گے تو آگے اس سبجیکٹ میں یہ اسکوپ ہوگا، یہ آپ کے لیے بینیفٹ ہوگا، یہ آپ کو جاب دے گا آگے میں۔ اس طرح سے مطلب ہماری جو فیوچر ایجوکیشن پلان ہوگا وہ بھی سکسیزفل رہتا ہے۔ اٹس پاسبل اونلی وین، جب ہماری گائیڈنس اچھی ہوگی۔ بس، تھینک یو فار واچنگ۔